اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ان دو عظیم ہستیوں کے بارے میں جو ہر انسان کی زندگی کا انمول تحفہ ہے۔ وہ دو عظیم ہستیاں جو ہر انسان سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، وہ دو عظیم ہستیاں جو میرا اور آپ کا مستقبل بنانے کے لیے اپنے حال کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ وہ دو عظیم ہستیاں جو اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ دو عظیم ہستیاں جو خود بھوکا رہ کر بھی ہمارے لیے خوراک کا انتظام کرتی ہیں۔ وہ دو عظیم ہستیاں جو خود کڑی دھوپ کے اندر جل کر بھی ہمارے لیے ٹھنڈے سائے کا انتظام کرتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد والدین ہیں۔ کوئی تو رتبہ تھا نا ان والدین کا۔ میرے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ان کے بارے میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے بعد رب ذوالجلال نے اگر حسن سلوک کا حکم دیا تو انہی والدین کے ساتھ دیا۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالد۔ رب کی رضا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کر لو، باپ راضی تو رب راضی۔ ماں کے بارے میں فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ جنت میرے رب نے ماں کے قدموں تلے رکھ چھوڑی ہے۔ عزیز دوستو، یہ دو عظیم رشتے بہت انمول ہیں۔ یہ دو عظیم رشتے ہر انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ جو بھی انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، محبت اور اطاعت کرتا ہے، میرا رب اس کی دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو نرم کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بدبخت والدین کی نافرمانی کرتا ہے، میرا رب اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اور خطرہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے سے یہ بندہ، یہ بندی سیدھا جہنم نہ چلا جائے۔ بے شمار واقعات ہیں ان عظیم لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں والدین کو راضی رکھا، میرے اللہ نے ان کی دنیا کو جنت بنایا اور آخرت میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور بے شمار واقعات ہیں ان بدبختوں کے جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، جنہوں نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، بالآخر یہ دنیا بھی ان پر تنگ ہو گئی اور کل آخرت بھی ان کے اوپر تنگ ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، میرے اللہ نے یہ دو انمول تحفے آپ کی زندگی میں اگر آپ کو زندہ سلامت دیے ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کی فرما برداری کیجئے، ان کے اوپر خرچ کیجئے، ان کے دلوں کو سکون پہنچائیے۔ یقین جانیے، یہ راضی تو رب راضی، رب راضی تو آپ کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کا نوجوان ماں کی بات کو برداشت نہیں کرتا، گرل فرینڈ کے تانے سہ لیتا ہے۔ آج کا نوجوان باپ کی نصیحت کو برداشت نہیں کرتا، دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کر لیتا ہے، موبائل کو ٹائم دے دیتا ہے، سوشل میڈیا کو ٹائم دیتا ہے، لیکن ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتا۔ کوشش کیجئے، ماں باپ کو وقت دیجئے، انہوں نے سدا نہیں رہنا آپ کے ساتھ، ایک وقت آئے گا کہ ان کی صرف قبریں رہ جائیں گی اور پھر انسان روئے گا، پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں ان کی قدر کر لیتا۔ وہ کل کی کاش سے بہتر ہے آج قدر کر لیجئے، ان کو راضی کر کے رب کے پیارے بن جائیے۔ والسلام۔